مسئلہ نمبر 31، قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے اس حدیث میں؟ جب حکومت ان کو دی جائے گی جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کر۔ تو آج حکومت کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے؟ کیا وہ اہل ہے؟ تو پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ قیامت کا انتظار کر، یعنی قیامت اب قریب ہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ حکومت نااہل لوگوں کے ہی ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ سے اسی لیے پوچھی کہ کیا ہماری حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کیا وہ اہل ہیں اس بات کے؟ کیونکہ یہ بات حدیث میں کہی گئی ہے اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات سچی ہے اور سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ ایک اور علامت ہے جو کہ واضح کر رہی ہے کہ اب قیامت قریب ہے۔ ویسے تو یہ حدیث اگر دیکھا جائے تو ہر اس شخص پر لاگو ہوتی ہے جو ایسی ذمہ داری پر مامور کیا گیا ہو جس کا وہ اہل نہیں، لیکن ہمارے حکمران بالخصوص اس زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بات کی گئی ہے پہلے کہ جب امانت ضائع کی جائے گی۔ تو امانت ضائع کی جائے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ امانت کون ضائع کرے گا؟ جب ہم اپنا ووٹ صحیح جگہ پر نہیں دیں گے، جو کہ بطور شہری ہم سب پر امانت ہے کہ ہم صحیح حاکم کا انتخاب کریں، تو ہم امانت کو ضائع کرتے ہیں، یعنی قصوروار تو پھر ہم بھی ہوئے اس میں۔ آج بہت سے لوگ اپنا ووٹ استعمال ہی نہیں کرتے۔ آپ سب کرتے ہیں اپنا ووٹ استعمال؟ کیوں نہیں کرتے؟ ہم چاہتے ہیں نااہل حکمران آ جائیں، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ لوگ جانتے بوجھتے چاہیں گے کہ نااہل حکمران آ جائیں۔ تو جب ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے، ان لوگوں کو آگے لانے میں ان کی ہیلپ نہیں کریں گے جو اس کام کے اہل ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ نااہل ہی آگے آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہم پر نااہل حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، پھر نہ وہ عدل کرتے ہیں نہ انصاف کرتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم اپنی امانت پوری نہیں کرتے اور پھر وہ اپنی امانت پوری نہیں کرتے۔ ایسے حکمران جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ عوام الناس کی فلاح بہبود کے لیے کچھ کرنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ عوام نااہل حکمران کو کیوں پسند کرتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر حدیث میں دیکھیں بہت کلیئر بات کی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ جانتے بوجھتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اہل تو نہ ہوئے، پھر یہ تو نااہل لوگوں کو ووٹ دینے والی بات ہے نا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ نااہل حکمرانوں کو جانتے بوجھتے ہم کیوں آگے لاتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ ایک وجہ تو یہی کہ ہم اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں، یعنی ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کا حق اس سے چھین لیتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ووٹنگ جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ووٹس خریدے جاتے ہیں۔ تو یہ بیچنے والے کون ہے اپنا ووٹ؟ عوام ہی ہے نا۔ یعنی عوام جانتے بوجھتے ایسا کرتی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نااہل کو اپنا ووٹ دے رہی ہوں اور اس سے صرف تھوڑے سے پیسے کے لیے۔ اور صرف یہ انفرادی بات نہیں کہ کوئی ایک فرد یا دو فرد اپنا ووٹ بیچتے ہیں، پورے علاقے خرید لیے جاتے ہیں۔ یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں جو ووٹ لیتے ہیں حکمران، یہ پورے علاقے پیسے دے کر خرید لیتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے، اور لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ذرا سے فائدے کے لیے ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ اب انہیں پتہ ہے کہ اہل ہے کون اور ہم کر کیا رہے ہیں، تو جانتے بوجھتے ہی نااہل حکمرانوں کو آگے لایا جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، آٹے میں نمک کے برابر ایسے حکمران ہم کو نصیب ہوئے کہ جو حکومت کے اہل تھے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی کوئی اہل حکمران آئے ہی نہیں. ہر آنے والا صدر یا وزیر اعظم یا دیگر وزرائے اعلیٰ کے دامن پر کسی نہ کسی جرم کا داغ لگا ہوتا ہے، چاہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے ہو یا قانون کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جرائم کی شرح کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے، خوف کی فضا میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. اب ایسے حکمران اللہ کا عذاب ہیں جو ہماری ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں دیا جاتا ہے. تو واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. ہم خود ایسا سودا کرتے ہیں کہ آ جائیں نااہل حکمران، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہماری جو بدعمالیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، اس کی وجہ سے ایسے حکمران ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ پھر ہمارے اوپر عذاب ہی ہے. ہماری جو عدالتیں ہیں یا جو ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بھی کیا حال ہے. یہ ہمارے لیے صحیح جو اہل ہیں حکمران وہ ہمارے سامنے نہیں لاتے. ہم فیصلہ بھی نہیں کر پاتے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ پھر اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی ہم صحیح حکمران کیسے چنیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کون صحیح ہے، یعنی ہم اگر کسی ایک کو صحیح مان بھی لیتے ہیں کہ چلیں یہ فلاں بندہ ہمیں اب کچھ بہتر لگ رہا ہے، ہم اپنا ووٹ اس کو دیں، تھوڑا ٹائم نکلتا نہیں ہے کہ عدالت اس پر بھی ایسے ایسے جرائم ثابت کر دیتی ہے کہ دماغ ہل جاتا ہے کہ اب کیا کریں. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دیں اپنا یہ حق، کر دیں اپنے ملک کو حوالے کسی بھی حکمران کے. کیسے تلاش کریں؟ آج کل تو ہر کسی کے دامن پر کوئی نہ کوئی داغ ہماری عدالت ثابت کر دیتی ہے. آپ دیکھیں ہماری سیاست آج کل کیسی چل رہی ہے. فلاں ایک کو برا کہہ رہا ہے تو فلاں دوسرے کو برا کہہ رہا ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. اس صورت میں کرنے کا کام کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ کنفیوژن ہے کہ ہم کیا کریں، کس کو چنیں. جس کو بھی چنتے ہیں وہ پچھلے والے سے اور مزید بدتر ثابت ہوتا ہے. اچھا دیکھ کر بھی دیتے ہیں کبھی کبھار ووٹ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہی ہمارے حق میں برا ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا کچھ بھی حالات ہمارے جہاں تھے اس سے برائی ہی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسے میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ایک ایک کی تحقیق تو کرنے سے رہے. نہ ہماری پہنچ ان حکمرانوں تک ہے کہ ہم ان کے حالات کے بارے میں جان سکیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے جو ان کے بارے میں الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. اس صورت میں ہمارے اوپر صرف اور صرف اللہ ہے اور قرآن ہے اور حدیث ہے جو ہمیں ایک اچھا لیڈر چننے کے لیے کچھ دلائل ملتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے لیڈر. ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ملک میں شرعی قانون نافذ کرے. اللہ کرے ایک دور ایسا بھی آ جائے، ورنہ آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، بے حیائی، حرام خوری اور سود کا کاروبار اور جو کچھ بھی عام ہے، یہ سب کے سب ہمارے حکمرانوں کا، نااہل حکمرانوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کی چھوٹ دی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ شرعی قانون نافذ کرنے والے حکمران ہم پر اللہ تعالیٰ عطا کرے. اس کے لیے کرنے کا کام صرف اور صرف آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، خاص طور پر اس چیز کے لیے، کیونکہ آج جو دور ہے آنے والا دور اس سے زیادہ برا ہوگا. اللہ ایسے حکمران لے آئے ہمارے ملک پر جو ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ کریں. یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن اسلام یہاں پر کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا. اب تو صرف اور صرف ہماری دعائیں ہیں جو ہمیں ایک اچھا لیڈر عطا کر سکتی ہیں. آج کے دور کا یہ فتنہ ہے جس کے ہم سب شکار ہو چکے ہیں. بعض عورتوں کو خاص طور پر بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہوتی. ووٹنگ کے لیے جب جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ کس کو ووٹ دیا، گھر والوں نے جس کو دیا ہم نے بھی اسی کو دے دیا، یا جس کا کہا گیا تھا جو مشہور ہے اسی کو دے دیا. تو یہ بھی طریقہ درست نہیں. دنیا ایک طرف چاہے جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راہ دکھائے اور ہم صحیح فیصلہ کر پائیں، چاہے ہم مائنورٹی پر ہوں. یعنی ہم یہ سوچیں کہ میں اس کو ووٹ دوں گی تو میرا ووٹ تو ضائع ہوگا. اکثر لوگ اس بنا پر بھی صحیح حق کو ووٹ نہیں دیتے کہ میرا ووٹ ضائع ہوگا، سب لوگ تو اس کو دے رہے میں بھی اسی کو دے دوں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا.
ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے اسی کو ہی چنے اپنے لیے حکمران. ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے اس سلسلے میں.